حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے اسرائیل تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، کبھی تمہیں تکلیف ہوئی ہے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ بولے باری تعالیٰ ایک جگہ پر مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ بولے بتاؤ وہ کیا تھی جگہ؟ بولے ایک کشتی سمندر میں سے گزر رہی تھی، اس میں سارے لوگ تھے، تو اس میں ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ آپ کا حکم آیا تمام لوگوں کی روح قبض کر لیں، صرف یہ عورت اور جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کو چھوڑ۔ تو میں نے کشتی کو جو نا سمندر میں ڈبا دیا اور تمام لوگوں کی روح قبض کر لی، اور وہ لڑکا جو چھوٹا بھائی بیٹا پیدا ہوا اور اس کی ماں کو تختے پہ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمندر کے بیچ میں تختے پہ ہے، ایک تختے کے اوپر ہے، اور اس ماں نے بچہ ابھی جو پیدا ہوا اس کو دودھ پلایا۔ جیسا ہی اس نے دودھ پلایا، آپ نے حکم دیا اس کی ماں کی روح قبض کر لیا۔ جب اس کی ماں کی روح قبض کرنے کی بات آئی نا تو مجھے بہت دکھ ہوا، اب اس کا کیا ہوگا؟ سمندر کے بیچ میں کون بنا رہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنا دل کا بات بتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب اسرائیل تم جانتے ہو بچہ کون ہے، اب کہاں پر ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بولا تیرا علم تو جانتا ہے، تیری حکمت ہے تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تمہیں پتا ہے اسرائیل؟ جب تم نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی، اب میں نے موجوں کو حکم دیا کہ اس تختے کو ایک جزیرے میں پہنچا دیں حفاظت کے ساتھ۔ تو سمندر کی لہریں جو ڈبانے والی ہے اب اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے والی بن گئی۔ اب سمندر کی لہریں ڈبانے والی ہے، اب ڈبانے والی کیا ہوگی؟ حفاظت کرنے والی بن گئی۔ آگ کا کام تھا جلانا، اور جب اللہ نے حکم دیا ہے گلزار بن جائے تو گلزار بن گئی۔ آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، جب اللہ نے حکم دیا تو چھری رک گئی۔ تو اب لہروں کا کام ہے ڈبانا، اب لہروں کو حکم ملا کہ لہریں اٹھائیں اس تختے کو، بچے کو حفاظت سے جزیرے پہنچا دیں۔ ایک جزیرے میں پہنچا دیا گیا۔ جب جزیرے میں پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جزیروں کو حکم دیا، وہاں زمین کو حکم دیا کہ وہاں پر جو ہے نا خوشبہار پودے پھول کی جھاڑا ہو جائے، وہاں پر ایسے پرندوں کو بھیجا جو بچے کی جو ہے نا دل جوئی کر سکے، اور جو بچہ وہاں لیٹا تھا اس کے لیے زمین کو حکم دیا کہ وہ نرم ہو جائے، اور وہاں پر بھیڑیا کو حکم دیا مادہ بھیڑیے کو آ کے اس کو دودھ پلائے، اور آسمان کو حکم دیا اس پہ نہیں برسنا، سورج کو حکم دیا اس کو نہیں جلانا، دیکھا آپ نے، ہواؤں کو حکم دیا اس کو اتنا ہی ہوا پہنچانا جتنی کہ برداشت کر سکتا ہے۔ پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش میں لگا دی۔ اب وہ پرورش پا رہا ہے اور وہ بڑا ہوا، بڑا طاقتور ہوا، پھر ہم نے اس کو حکومت عطا فرمائی۔ اب تمہیں پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ میرے ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ وہ نمرود ہے جس کو ہم نے پالا ہے۔ وہ کون تھا؟ نمرود تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی حاجت رکھا ہے، اسباب نہیں ہے۔ ارے اسباب سے نہیں پلتے، اللہ سے پلتے ہیں۔ اسباب بنانے والا اللہ ہے۔ اسباب کیا بن گیا نمرود کے لیے؟ بھیڑیا جو کھاتا ہے انسان کو، وہ بھیڑیا مادہ دودھ پلانے والی بن۔ وہ جو جنگل ہے جہاں پر تباہ ہو جاتا ہے انسان، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا جو ہے نا سامان پیدا کر دے، اور جب اس کو بڑا کرے، نعمتیں دیے، حکومت عطا فرمائی، ساری دنیا کی بادشاہ عطا فرمائی۔ کہاں سے لے کے نکلے اس کو؟ سمندر سے، اور وہاں جو کچھ نہیں تھا اس کو پالا بڑا کیا اور بادشاہ بنا دیا، ساری دنیا کی حکومت عطا فرما دی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے معبود ہونے کا اعلان کر دیا، اور اب کس سے لڑ رہا ہے؟ میرے ابراہیم خلیل سے لڑ رہا ہے علیہ السلام۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، اور میں بولا تیری حکمت تو بہتر جانے، تیری حکمت تو بہتر جانے۔ اور اس نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ میں معبود ہوں، مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اس نے دلیل بتاؤ، تمہارا رب کیا کرتا ہے جسے تم پکارتے ہو، دعوت دے رہے ہو سب کی؟ بولے وہ جلاتا بھی اور مارتا بھی۔ وہ بیوقوف کیا کیا؟ جس کو موت کی سزا ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کی سزا نہیں ہوئی تھی اس کو مار دیا۔ میں بھی کرتا ہوں یہ، اسے بحث نہیں کرے۔ دیکھو جب جاہل الجھتے ہیں نا، حالانکہ اس پہ بحث ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسا جلاتا ہے اور تو کیسا جلاتا ہے، یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا مارتا ہے، تو کیسا مار رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر اس سے آپ نے بحث نہیں کی، آپ نے ایک اور دلیل پیش کی۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا۔ اب اس کو غصہ آیا، ہکا پکا ہو گیا، اب لڑائی ہو گئی۔ تو اس نے کہا چلو تمہارے خدا کو بولو تمہاری فوج لے کے آئے، میں لڑائی کر دوں۔ اب اس نے فوج جمع کی،
بولے تمہارے خدا کو بولو. بولے میرا خدا ایسا ہے, فوج جمع نہیں کرتا تیری طرح, جب ضرورت پڑتی ہے تو فوج آ جاتی ہے اس کی. تو جمع کر لے اپنی فوج کو, وہ کھلے میدان میں لے کے آ. کھلے میدان میں لا کے پہلے تیر چھوڑا اوپر, اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف تیر چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیے ذرا تیر کو ذرا خون لگا کے بھیجنا. ذرا وہ تیر کو خون لگا کے بھیجے, تو کیا بولا, میں نے خدا کو بھی مار دیا. جب بندہ اندھا ہو جاتا ہے اپنے تکبر میں, اپنی فوج کے اعتماد پر, اپنے اعتماد پر, تو الوہیت کا دعویٰ کر دیتا ہے. الوہیت کا دعویٰ کر دیا اس نے. اب اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو بھیجے. کون سی فوج بھیجے اللہ تعالیٰ؟ سورج نکلے ہوا ہے, روشن ہے دن, کھلا میدان ہے, اس کی فوج ٹھہری ہوئی ہے, ساری دنیا کا بادشاہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس کو. اب مچھروں کو بھیجے اللہ تعالیٰ. یہاں پر ابراہ کو ہلاک کرنے کے لیے کیا بھیجے؟ ابابیل کو بھیجے. اور یہاں پر نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ مچھروں کو بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ملتے, معمولی چیز سے اس کے تکبر کو توڑ دیتے ہیں. اب اس کو اتنی طاقت تھی, 400 سال حکومت کرا. کتنے سال؟ 400 سال. کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ بنائے, شکر ادا کرنا تھا نا, شکر ادا نہیں کرا, اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا, اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے بھی نکل گیا. جو مچھروں کی فوج آئی, جب مچھر آئے تو سورج جو ہے نا نظر نہیں آ رہا تھا, اتنے مچھر ہے, سورج نظر نہیں آ رہا تھا. وہ مچھر آئے, جیسا بیٹھتے فوجی پہ, فوجی کا گوشت بھی غائب, ہڈیاں, سارا خون غائب, سب کچھ غائب, بس مچھر بیٹھتے فوجی غائب ہو جاتا. اب یہ جو ہے نا شکست کھا کے واپس محل میں آیا. ایک مچھر, لنگڑا مچھر, اس کو بھیجے. اب دیکھیں ناک میں اللہ تعالیٰ سسٹم ایسا بنائے کہ کوئی چیز ناک کے اندر سے دماغ میں نہیں جا سکتی ٹیکنیکلی, مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو سب جا سکتے ہیں. اب اللہ کے حکم پہ کون سا مچھر نکلا, وہاں سے ناک سے کراس کر کے لنگڑا مچھر اندر چلا گیا. اب جو مچھر ہوتا ہے, مچھر اندر جا کے سروائیو نہیں کر سکتا, اتنا لمبا مچھر اندر سروائیو کر رہا ہے. کون اس کو کون پال رہے ہیں مچھر کو؟ اللہ تعالیٰ. دیکھو ماں کے پیٹ میں ہمیں پال رہے نا, ماں کے پیٹ میں پلنا آسان ہے, داخل نہیں, نہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کو جو نا, اس کو گوشت لگاتے, ہڈیاں لگاتے, اس کا جسم بناتے, اس کے اندر روح پھونکتے, پھر ادھر پلٹتا ادھر پلٹتا, کھاتا بھی, ہکتا بھی, سوتا بھی. اس نے کیسا سو رہا ہوں گا ماں کے پیٹ میں, کھاتا بھی, ہکتا بھی, سوتا بھی. کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم بولے اللہ تعالیٰ کیسا پرویش کرتا, بھائی کیسا ہوتا ہوں چھوٹے چھوٹے پرابلم کو. ارے جس نے آسمان کو بنایا, کوئی ہے آسمان کو بنانے والا, کوئی لے کے آئے. کوئی مخلوق میں کوئی یہ کہے, بہت سارے لوگ دعوے دار مل جائیں گے, کوئی ایک بندہ لے کے آئے, دنیا شروع ہونے سے آج تک بھی کوئی بندہ لے کے آئے, وہ دعویٰ کرے, ہو جھوٹا ہی دعویٰ ہے, دعویٰ کر میں آسمان کو بنایا. کوئی آسمان کو نہیں بنایا, کوئی آسمان کو نہیں ٹھہرایا. کوئی زمین کو بنانے والا لے کے آئے, میں نے زمین کو بنایا. اور زمین میں جب پیداوار ہے کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. سمندر میں کشتیاں کون چلا رہے ہیں؟ کوئی بولے سمندر کی کشتیاں چلانے کا میرا کام ہے. سمندر میں جو کشتیاں چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, وہ کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہے, ہم چلا رہے ہیں تو چل رہی ہے. جس دن اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. سمندر میں کشتیاں چل رہی ہے, ہوا میں جہاز چل رہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چلا رہا ہے سب کچھ. تو وہ جو ہے نا لنگڑا مچھر گیا اوپر. اب سزا کیا ہوگی؟ 400 سال حکومت کیا آپ نے, اس نے حکومت کیا نمرود نے. اب کیا سزا ملی؟ اب جو آتا اس کو چپل سے مارتا, کیونکہ درد ہے, چپل سے جب مار لگتا تو سکون ملتا اس کو. اب ملاقات کے لیے پہلے آتے تو سجدہ کرتے تھے لوگ, اب جو بھی آتا چپل سے ایک مارتا تو جو ہے نا خوش بھی ہوتا اور اس کا درد بھی کم ہوتا. کتنے سال؟ 400 سال ذلیل ہوتے رہا. پھر 400 سال حکومت کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے سال ذلیل کرے, پھر اس کو پھر 400 سال ذلیل کرے. 400 سال ذلیل ہو کے مرا, مطلب 400 سال لوگوں کی چپل کھایا جو اپنے آپ کو معبود بولتا تھا. اب ان تو بڑا ہو, اس کو ساری دنیا کی حکومت ملی تو بڑا معبود بنا, ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آیا. ہمیں کیا ملی؟ گھر کی ملی, آفس کی ملی. اب ہمارے جو سورس پہ ہمارے پہ اعتماد ہے, تکبر ہے, اور جو بھروسہ ہے ہمارے چیزوں پر, تو ہم چھوٹے نمرود بن گئے. پھر اللہ حفاظت کرے. ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے, یہ جو کچھ ہے میرے رب کا ہے, اور میرے رب نے جہاں کہا وہاں دے دینا چاہیے. اور وہ رب کا تھا, رب کے حکم پہ دے دیے, تو عقل کس بات کی, تعریف کس بات کی؟ ہماری تعریف ہونا, ہم بولتے الحمدللہ رب العالمین, مگر ہم تعریف ہماری پسند کرتے, ہماری تعریف ہونا. ہماری تعریف نہیں تو ہمارا غصہ آ جاتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.